میں جوائن کیا ہے وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے. بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا. یہ بتائے گا کہ پی آئی اے کی نجکاری بالآخر ہونے جا رہی ہے. 3 کوششیں پہلے ہو چکی ہیں، ظاہر وہ کامیاب نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے. اب کی مرتبہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ مرحلہ کامیابی سے جو ہے وہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس بار ہو جائے گا. دونوں ہمارے جو 3 بڈرز ہیں تینوں سیریس ہیں، اور اسپیشلی جو 2 بزنس گروپس کے کنسورٹیمز ہیں، دے آر دا لارجسٹ بزنس گروپس ان دا کنٹری. تو اور پچھلے کو 4 ماہ سے بڑی ڈیو ڈیلیجنس انہوں نے کی، ایک ایک چیز دیکھی ہے، اور جو انہوں نے ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے ہیں وہ گلوبلی ریناؤنڈ ایڈوائزرز. اس سے نظر آتا ہے کہ بڈرز سارے ہی سیریس ہیں انشاءاللہ. تو یہ بتائے گا کہ کیا آپ نے پھر فلور پرائس رکھی ہے؟ پچھلی مرتبہ تو تھا 85 بلین کا تھا، جس میں لائبلٹیز پلس جو ہے ان کی طرف سے منیمم ایک بولی تھی. تو آپ کی مرتبہ منیمم بولی پھر کیا آپ کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ فلور پرائس کیا ہے؟ فلور پرائس ہم ڈیسائیڈ کریں گے ٹیوزڈے کو، جب ہمیں بڈز مل جائیں گی سیلڈ انویلپ میں. اس کے بعد تو بڈرز ہمیں بڈز دیں گے سیلڈ انویلپ، ہمیں نہیں معلوم ہوگا ان کی کیا بڈز ہیں. اس کے بعد ہم فلور پرائس کیبنٹ کمیٹی اور ہمارے بورڈ سے اپروو کروائیں گے تاکہ وہ لیک نہ ہو جائے. اور اس کے بعد ہم میڈیا کے سامنے ان کی بڈز کھولیں گے. تو ظاہر ہے 85 بلین کی اکتوبر 2024 میں رکھی گئی تھی، اس سے تو آبویسلی زیادہ ہی ہوگی، چونکہ اب تو پی آئی اے جو ہے وہ منافع بخش بھی ہے. پہلی ششماہی میں تقریباً 11.5 بلین کا پی آئی اے نے منافع کمایا ہے. یو کے اور یورپ کے روٹس بھی کھل چکے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ میکسیمم یہ معاملہ چلا جائے گا؟ ایکچولی اوور آل سچویشن دیکھنا ہوگا کہ کمپنی کی پوزیشن آج کی تاریخ میں کیا ہے کمپیئر ٹو 1 سال پہلے. یا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس نے پروفٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لائبلٹیز بھی پوزیشن چینج ہوئی ہے. ہم نے کچھ لائبلٹیز خود لے لی ہیں پی آئی ہولڈنگ کمپنی کی، کچھ میں ہم نے پیمنٹ پلان دیا. تو پوری ہولسٹک پکچر دیکھنی ہوگی، اور جو بزنس پلان کی پروجیکشن ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا. تو یہ ایگزیکٹلی کیا ہوگی اس کے اوپر تو ابھی کامنٹ کرنا مناسب نہیں. ظاہر تقریباً کوئی 80 ارب کی سرمایہ کاری اس میں خریدار نے کرنی ہے جو بھی پی آئی اے کو بائی کرے گا. کتنے سالوں میں اس نے یہ سرمایہ کاری کرنی ہے؟ یہ بھی کوئی ٹائم فریم طے کیا گیا ہے؟ ہم نے جو بزنس پلان بنایا ہے اگلے 5 سالوں کا، 4 سے 5 سالوں کا، اس کے اندر اس نے کرنی ہے. لیکن جو میجورٹی انویسٹمنٹ ہوگی وہ پہلے 2 سالوں میں ہوگی. وہی 80 ارب سے زیادہ ہوگی. اچھا 80 ارب سے زیادہ ہوگی. منیمم آپ نے کہہ رہے کہ منیمم 80 بلین کا رکھا گیا ہے. جو کیپٹل ایکسپینڈیچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے حساب سے تقریباً 100 سے 110 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی. اس کے علاوہ آپریشن ایکسپینسز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کمپنی کیش جنریٹ بھی کر رہی ہوگی. تو خالی اس نمبر کو دیکھ کے ریزرو پرائس سے کوئی اس کا لنک نہیں ہے. لیکن کیپٹل ریکوائرمنٹ جو پی آئی کو ریوائیو کرنے کے لیے تقریباً 100 سے 125 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے. اور زیادہ انویسٹمنٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ طیارے جو ہے ان کی خریداری میں ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے؟ زیادہ تر تیارے جو لینے ہیں اس کے اندر ہی ہوگی. اور اسی لیے ہم نے جو ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر رکھا ہے اس بار، لاسٹ ٹائم جو تھا جو بڈ پرائس تھی اس کا 85% کمپنی میں جا رہا تھا اور 15% گورنمنٹ کو مل رہا تھا، اور باقی گورنمنٹ کے پاس جو شیئر بچ رہے تھے. اس بار ہم 75% کی جو بڈنگ کروائیں گے اس کا 92.5% کمپنی میں جائے گا، گورنمنٹ کو 7.5% ملے گا. لیکن اس میں کلیریفائی کر دوں کہ وہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف 7.5% گورنمنٹ کو ملے گا. صرف 7.5% نہیں ملے گا، ہمارے پاس 25% شیئر بھی ہیں، اور اس کی ویلیو چونکہ انویسٹمنٹ کے بعد کیلکولیٹ ہوگی تو کافی بڑھ جائے گی. اور یہ 100% تک کی بات بھی تو ہو رہی ہے کہ وہ بھی شیئر جو ہیں وہ بیچے جا سکتے ہیں اس کے. وہ کس کنڈیشن پہ ہوگا؟ وہ اگر بڈر چاہے تو 100% لے سکتا ہے، لیکن جو 75% کی بڈ ہے اس کا 7.5% ہمیں دے گا، اور اس 75% کی بیس پر جو 25% کی ویلیو بنے گی اس کے پیسے بھی ہمیں وہ دے گا. کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی بڈر آ کے ہمیں بھی پیسے دے بہت 100% کے اور پی آئی کو ریوائیو کرنے کی بھی انویسٹمنٹ کرے، تو پھر یہ بکے گی نہیں اس طریقے سے. تو اس لیے اس کے اسٹرکچر نہیں ہوگا وہ بالکل ایک ہائبریڈ اسٹرکچر ہے. اہم معاملہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سرمایہ کاری ہونی ہے. تو یہ طیارے جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، 18 سے کہاں تک جانے چاہیے 5 سال کے اندر؟ کیا آپ نے اس میں پرپوز؟ ہماری جو پروجیکشن ہے اگلے 4 سالوں کے اندر یہ تقریباً 38 to 40 پہ جانے چاہیے. 38 to 40 پہ. اور جو پیسنجرز ہیں وہ ڈبل ہونے چاہیے جو ٹوٹل ٹریول کرتے ہیں. دیٹس آور اسٹیمیٹ. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ لائبلٹیز مزید جو ہیں وہ اپنے کھاتے میں بھی آپ نے ظاہر لیے ہیں، تقریباً جو کوئی 66.6 ارب بنتا ہے، جس میں سے کوئی 33 بلین کی کوئی لائبلٹیز تھیں، کچھ 26.6 ارب کے ایف پی آر کے سیلز ٹیکس تھے، پھر 7 بلین کے جو ہے ایویشن کے تھے. تو اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 بلین سے پلس اس کو چھوڑ کے وہاں تک اگر آتے ہیں آپ کے پاس، تو پچھلی مرتبہ جو تھی اس میں تو یہ لائبلٹی شامل کر کے 85 ارب تک کی بات ہو رہی تھی. تو جب آپ نے یہ بھی اپنے ذمہ لے لی ہے تو یہ کم نہیں ہے 110 100؟ ہم نے یہ ساری لائبلٹیز ہمارے ذمہ نہیں لی ہیں. ہم نے اس میں سے ٹوٹل 33 بلین کی لائبلٹیز لی ہیں، لیکن سامنے ایک 12 بلین کا ایسٹ بھی لے لیا. تو ہم نے نیٹ جو لائبلٹیز ہمارے ذمہ دی ہیں وہ 21 بلین کی لی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لاسٹ ٹائم جو نہیں ہوئی تھی یہ پرائیویٹائزیشن، اس کی وجوہات جو تھیں اس میں سے کچھ وجوہات یہ تھیں کہ اگر بڈر کو بہت ساری لائبلٹیز لینی ہیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں لے گا اس کو، کیونکہ نقصان کے لیے تو کوئی بزنس مین نہیں لے گا. تو ہم نے صرف 21 ارب کی لائبلٹیز نیٹ ہمارے اوپر لی ہیں، اس سے زیادہ نہیں لی. دوسرا یہ بتائے گا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آئے گا
7.25 وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی اس کے علاوہ آپ انویسٹ کر دیں گے اس میں 92.5 نہیں 92.5 جو بڈر آپ دے انویسٹ گا کر دیں گے 7.25 آپ کے پاس رہے گا. تو یہ بتائیں کہ جب وہ پیسے آپ ری انویسٹ کر دیں گے پی آئی اے کے اندر ہی, تو جو پی آئی اے سی ایل کی جو لائبلٹیز ہیں تقریباً 825 ارب کی, وہ پھر کہاں سے مینج ہوگا؟ جو بڈر جو بڈ لگائے گا 75% کی, اس کا 92.5% کمپنی میں جائے گا, 7.5% ہمیں آئے گا, اور 25% کی ویلیو ہمیں آئے گی. جو 850 کی بلین جو لائبلٹیز آپ بتا رہے ہیں, اس میں سے 650 بلین کی لائبلٹیز آلریڈی لاسٹ ایئر پی آئی ہولڈنگ کمپنی میں چلی گئی تھی. تو آج کی تاریخ میں جو پی آئی کی ٹوٹل بیلنس شیٹ سائز ہے ایسیٹس اور لائبلٹیز, وہ تقریباً 200 ارب کے آس پاس ہے. وہ جو ہولڈنگ کمپنی کے پاس گئی ہیں لائبلٹیز, ظاہر وہ بھی تو گورنمنٹ پاکستان کے ہی کھاتے میں ظاہر آنی ہے نا, وہ بھی تو بیر ہم نہیں کرنی ہے نا. دیکھیں یہ 2024 وہ پھر کیسے وہ ہوں گی؟ 2024 کے شروع میں یہ ہوا تھا, پی آئی کے اوپر 650 ارب کی لائبلٹیز تھی, تو تقریباً اگر 15% بھی میں انٹرسٹ ریٹ لوں تو سال کا 100 ارب کا تو سود بنتا تھا. اب کون لے گا ایک کمپنی جس میں 650 ارب کی لائبلٹیز بھی بولے, وہ تو ہے, لیکن یہ پیسہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا وہ ری انویسٹ ہی کیا جائے گا پی آئی اے کے اندر, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہولڈنگ کمپنی کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں وہ کہاں سے پھر آپ انہیں کریں گے؟ ہولڈنگ کمپنی کے پاس اور ایسیٹس, اس کے اوپر بھی تو ظاہر ہمیں فی الحال سود دینا ہی پڑ رہا ہے نا. ہولڈنگ دیکھیں یہ وہ جو پرائیویٹائزیشن آج ہو رہی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ لائبلٹیز پی آئی میں ایکیومولیٹ ہوئی. 650 ارب کا نقصانات ہوئے. پی آئی زمانے میں سال کا 50, 60, 70 ارب کا نقصان کرتی تھی, جو کہ آپ کے میرے ٹیکس ڈالر سے پیمنٹ ہوتا تھا, ٹیکس روپی سے پیمنٹ ہوتا تھا. تو یہ جو ہولڈنگ کمپنی کے پاس لائبلٹی ہے, بٹ hولڈنگ کمپنی کے پاس ایسیٹس بھی ہیں, ان کے پاس پراپرٹیز ہیں, روزویلٹ ہوٹل, تو ہوٹلز ہیں ان کے پاس, اور ایسیٹس ہیں. پلس اس اینٹی کا جو 7.5% ہے وہ بھی پی آئی ہولڈنگ کمپنی کو جائے گا, اور جو 25% کی ویلیو ہے وہ بھی ان کو جائے گی. لیکن یہ جو تقریباً 1800 ارب کے جو ایسٹس ہیں ہولڈنگ کمپنی کے, جس میں روزویلٹ ہوٹل بھی ہے, باقی ایسٹس بھی ہیں, اس کا کیا ہوگا روزویلٹ کا آگے کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا؟ جو روزویلٹ ہے اس کے ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن میں صرف روزویلٹ ہے, باقی ایسٹس نہیں ہیں. دے نہیں رہے فی الحال آپ روزویلٹ کے اندر نہیں, ہم نے اس کے اندر جوائنٹ وینچر اسٹرکچر کے تھرو ہم اس کو نیو یارک میں کسی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے گورنمنٹ اس اسٹرکچر کو گرا کے ایک ہائی رائز ٹاور ادھر کنسٹرکٹ کرے گی. دیٹس دا پلان. اور وہاں سے ٹائم بھی ایک دیا گیا ہے کہ تب تک اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اسے ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئر کر دیا جائے گا, تو اس ٹائم لائن کو میٹ کر لیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. یہ بات آتی رہتی ہے کہ اس کو ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئر نہ کر دیا جائے, لیکن اس پہ کوئی ایسی سیریس چیز آج تک تو نہیں ہوئی ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. لیکن ایسی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ اس کو ہیریٹیج پراپرٹی. اس میں کتنے سال کا پلان آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے گرا کے نئی وہاں پہ ایک بنانی ہے ہم نے, تو یہ کتنے ٹائم کا ہے؟ ہمارے جو فرینکلی اگر اس کو آپ آج بیچ دیں پلاٹ کو, جو بک سکتا ہے, بہت ڈیمانڈ ہے پلاٹ کی, بہت ہی پرائم پراپرٹی ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کی جو پیسے اسٹریٹجک ڈیمانڈ بھی امریکہ سے آ چکی ہیں, اسٹریٹجک قسم کی ڈیمانڈ جو امریکہ سے آ چکی ہیں ماضی میں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی غالباً جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھے اس پلاٹ کو خریدنے میں. جب سے ہم نے دیکھنا شروع کیا اس کو, فرینکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, پچھلے اتوار کی بات ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جو وہاں پر کمرشل بینکس ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے, لیکن اس پرائز پہ بیچنا گورنمنٹ کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ پھر ہم سستے میں بیچ دیں گے. بہتر ہے کہ اس کو ہم کسی کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کے تھرو بنائیں, اس میں گورنمنٹ کو زیادہ ویلیو ملے گی. تو یہ پروجیکٹ تقریباً 4-5 سال کا ہوگا. اچھا, 4-5 سال کا ہو جائے گا. تو ملازمین کے والے سے کوئی احتجاج وغیرہ بھی سامنے آ رہا ہے, پٹیشن بھی وہ ایک لے کر آئے تھے, دو وہ انٹرٹین نہیں ہوئی تھی, تو کیا کیا جائے گا؟ 1 سال تک کا تو آپ نے کہا ہے کہ آپ ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جس نے لینی ہے وہ اپنے حساب سے ری اسٹرکچرنگ کرے گا پوری آرگنائزیشن کی. جو ہماری آلریڈی ایئر کرافٹ ٹو فلیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ریشو دنیا میں کافی زیادہ ہائی تھی, جو نقصانات کی وجہ بھی بنی ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ تو کر رہی ہیں, پی آئی اے کے اندر ہوتی رہی ہے. کیسے لے کے چلیں گے اس معاملے کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو 1 سال تک تو کسی بھی امپلائی کو نہیں نکال سکتے. دوسری بات, پی آئی میں آج سے 5 سال پہلے تقریباً 11,000 امپلائیز تھے, آج 6,500 ہیں. اور جو امپلائیز ہیں کہ بہت زیادہ اوور اسٹافنگ نہیں ہے, تو ہمارا نہیں خیال کہ بہت لوگوں کو فائر کیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, جن کو نکالا بھی جائے گا یا جو لوگ چھوڑیں گے, تو ان سب کی جو بھی لائبلٹیز ہیں, جو پینشن ہے, جو پرکس ہیں, وہ سارے کے سارے ان کو پے ہوں گے. تو گورنمنٹ نے ایگزسٹنگ امپلائیز اور جو ریٹائریز ہیں ان سب کے تمام رائٹس پروٹیکٹ کیے ہیں اس کے اندر. صحیح ہو گیا. تو یہ پی آئی اے کے بعد پھر کون سے مزید ادارے جو ہیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ جن کی نجکاری ابھی اگلے 1 سال کے اندر؟ ہمارے پاس زرعی ترقیاتی بینک ہے, لیکن جو مین چیلنج ہوگا یا جو مین کام ہوگا پرائیویٹائزیشن, یہ اس کے بعد ایک آپ کا ایک سفر شروع ہو جائے گا نا. کافی ٹائم سے معاملہ رکا ہوا تھا نجکاری کا, اور پی آئی اے ہی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ یہاں سے ایک امپیٹس ملے گورنمنٹ پاکستان کو, پھر وہ آگے بڑھے. یہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے آگے بھی کام آسان ہو جائے گا, مزید اداروں کی نجکاری کا بھی. لمبی لسٹ ہے آپ کے پاس, تقریباً 26 ادارے مزید ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں, جن کی نجکاری آپ نے کرنی ہے. جی بالکل آسان بھی ہوگا. اور سیکنڈلی جو ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشنز ہوں گی, جو چیلنج ہے ملک کے لیے جس کو بیچنا ہے ہمیں, وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. اس سے گورنمنٹ کا بہت نقصان ہو رہا ہے, ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. سال کا ہم
پاور سیکٹر کے اندر تقریباً 600 ارب کا نقصان کرتے ہیں. ٹوٹل تو ہم انویسٹمنٹ سبسڈیز 900 ارب کی ہیں, لیکن باقی پالیسی میجرز کی وجہ سے تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور سیکنڈلی پی آئی کے ساتھ ساتھ جو 3 ایئرپورٹس ہیں ان کو ہمیں لانگ ٹرم کنسیشن پہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہے. تو یہ 2 بڑے کام ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف ہے, بینکیں ہیں, اور بھی چیزیں. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں فورن انویسٹرز کے حوالے سے ان جو آپ نجکاری پلان کر رہے ہیں اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یا لوکلز جس طرح پی آئی اے کے اندر آئے ہیں لوکلز آئے, باہر سے کوئی نہیں آیا, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے آئیں کہ سر فرسٹ ویمن بینک تو فرینکلی ایک فورن انویسٹر نہیں لیے, شیخ قانون پی آئی اے کے بعد چھوٹی باقی اداروں کی بات کر رہے ہیں. پی آئی کے بعد جو باقی ہوں گے, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ڈسکورس کے اندر ہم کچھ فورن انٹرسٹ دیکھیں گے. ایئرپورٹ سے کنسیشن میں فورن انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ لوکلز آئی تھنک ول اسٹل ڈومینیٹ, لیکن کچھ فورن انویسٹمنٹ آپ دیکھنا شروع کریں گے. کیونکہ جب آپ پی آئی اے کی بات بھی کرتے ہیں نا کہ یہاں تو ہم نے لوکلز کو ہی دی ہے, ان کے ساتھ معاملات, پھر بھی کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم انہیں کسی حد تک کنٹرول کر بھی سکتے ہیں, چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب فورن انویسٹر جب آتے ہیں تو جس طرح سے اتصالات کی ایگزامپل ہے, تقریباً $800 ملین کی انہوں نے سرمایہ کاری کرنی تھی, لیکن پھر وہ آج تک ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ چیزیں اس میں اس طرح سے نہیں ہو پائی تھی جو اس وقت معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ فورن انویسٹر جو ہے پی آئی اے کے معاملے میں اس طرف نہیں جایا گیا. نہیں دیکھیں, ہم نے تو اپنی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان میں لوکل فورن سب کے لیے اوپن رکھا ہے, لیکن فرینکلی میرا اپنا خیال ہے کہ ایز اے کنٹری وی ہیو ٹو سی کہ ہم کون سے بزنسز ہیں جس میں ہم فورن انویسٹمنٹ کو زیادہ پروموٹ کریں گے. بیکاز اگر ہر کمپنی میں ہم نے فورن انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا تو کل کو یہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ وغیرہ بھی باہر جانی ہوتی ہے. کچھ بزنسز ایسے ہیں جس میں کوئی ایکسپورٹ اورینٹیشن نہیں ہے, کچھ ٹیکنالوجی یا نو ہاؤ کی ضرورت نہیں, تو اس میں شاید فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو فورن انویسٹمنٹ جو پاکستان میں تمام سیکٹرز کے اندر جو ہمارا ایک لو افیئر چل رہا ہے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ کہ کون سے سیکٹرز میں وی پروموٹ اٹ اینڈ کون سے سیکٹرز میں وی پروموٹ لوکل. تو 2026 میں کیا آپ نے ٹارگٹ سوچا ہوا ہے کہ کتنے اداروں کی نجکاری مزید آپ کر چکے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم 3 سے 4 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے. 9 کا ٹوٹل پلان ہے؟ ٹوٹل 9 ہیں, اس کے اوپر سے ہم نے 5 پہ کام شروع کر دیا ہے, حیدرآباد, سکھر, اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد, اور انشاءاللہ 3 سے 4 اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائیں گی. زرعی ترقیاتی بینک ہو جانی چاہیے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہو جانی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایئرپورٹس کے اندر ہم ہوپنگ کہ ایک ایئرپورٹ تو ہو جائے. کراچی اور لاہور میں بڑی انویسٹمنٹ چاہیے تو ذرا کمپلیکیٹڈ ہیں, تو ایک آدھ ایئرپورٹ ہو جائے. تو ہم لوکنگ ایٹ لائک 6 to 8 ٹرانزیکشنز نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. بہت شکریہ محمد صاحب, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کی, جن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل 23 دسمبر کو ہر صورت میں مکمل ہو جائے گا کامیابی کے ساتھ, اور مزید 6 سے 8 اداروں کی نجکاری اگلے 1 سال میں کر لی جائے گی. پرائم میں